بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ڈیوان کوکنگ اینڈ بیکنگ. آج جو ریسیپی میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہے چکن سیخ کباب کی. سیخ کباب یا کوئی بھی کباب ہو، نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو بہت ہی زبردست ریسیپی لے کے آئی ہوں. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے، وہ بھی فری میں. تو سب سے پہلے ہم گرائنڈر کے اندر ایک اسمال انین لیں گے جس کو میں نے رفلی چاپڈ کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد چاپر کے اندر میں 5 سے 6 گارلک کلووز ڈالوں گی، یعنی کہ لہسن کے جوے. اور اس کے ساتھ ہی میں 4-5 گرین چلیز ڈالوں گی، اور ساتھ میں 1 انچ کا ادرک کا ٹکڑا میں نے لیا تھا. اور اس کے ساتھ میں دھنیا ڈالوں گی، سبز دھنیا. سبز دھنیا آپ کے اپنی پریفرنس کے مطابق ہے. بعض لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں، بعض لوگ کم پسند کرتے ہیں، تو آپ کو جتنا اچھا لگے آپ اس مقدار میں سبز دھنیا ایڈ کر لیں. پھر گرائنڈر میں ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے گرائنڈ کر لیں. اور گرائنڈ ہم اس لیے کر رہے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ ہم نے ان کا پانی نکال لینا ہے. کیونکہ ہم سیخ کباب بنا رہے ہیں تو اس کا جو ہوگا مسالہ، تو پھر اس کو ہم بالکل کوئی چیز بھی پانی والی نہیں ڈال سکتے کیونکہ پھر وہ کباب کی شیپ سے ہی نہیں بنتی. تو پھر اس طریقے سے آپ ایک سیو لیں اور تمام جو پانی ہے پیاز کا اور باقی چیزوں کا اس کو آپ سیو کر لیں. پھر میں نے قیمہ لیا ہے، تھائی چکن کا قیمہ لیا ہے میں نے. اس سے کباب بہت زیادہ جوسی بنتے ہیں. پھر اس کے اندر میں نے پیسٹ شامل کیا ہے جو میں نے تیار کیا تھا. پھر اپنے مسالے میں ایڈ کر رہی ہوں جس میں ریڈ چلی میں نے ایڈ کی ہے. پھر بلیک پیپر پاؤڈر لیا ہے، وہ ایڈ کیا ہے. پھر موٹا موٹا کٹا ہوا خشک دھنیا لیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہی ہوں. اور اس کے بعد جو ہے کرش چلی ایڈ کی ہے میں نے. اور اس کے بعد 1 ٹی اسپون جو ہے وہ میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں. تو 1 ٹی اسپون ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ چاٹ مسالہ جو ڈالا ہے اس کے اندر بھی سالٹ ہوتا ہے، تو سالٹ پھر زیادہ نہ ہو جائے اس لیے میں اس کے اندر کم سالٹ ایڈ کر رہی ہوں. تو ایک کوئلہ لیں آپ اور اس کو لو گیس کے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھیں. اس کو ہم نے مکمل طور پہ دہکا لینا ہے کوئلے کو، کیونکہ ہم نے اپنا جو مسالہ ہے کباب کا اس کو ہم نے اسموک کرنا ہے. پھر میں نے بٹر ایڈ کیا ہے مسالے کے اندر. تو بٹر میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ اس سے جو ہیں کباب وہ موئسٹ بنیں گے. تو پھر مسالے کو ایسے آپ درمیان میں اس کا ایک ویل سا بنا لیں. پھر فوائل کا آپ ایک بول سا بنا کے تو کوئلہ اس کے اندر رکھ دیں. آپ دیکھیں کہ میرا کوئلہ کتنے اچھے طریقے سے دہک رہا ہے، اس کے اندر اچھا خاصا دھواں نکل رہا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ آئل ڈالیں آپ تھوڑا سا، اور تاکہ اس کا جو اسموک ہے وہ اور زیادہ نکلنے لگے. تو جب وہ بہت اسموک اچھے طریقے سے چھوڑنے لگے تو اس کو ایلومینیم فوائل کے ساتھ آپ کور کر دیں. اور اس کو آپ نے تقریباً ایٹ لیسٹ 5 منٹ کے لیے اس کو اسی طرح کور کر کے رکھنا ہے تاکہ جو اسموک ہے وہ اچھے طریقے سے مسالے کے اندر ابزارب ہو جائے. دیکھیں کہ ہمارا مسالہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. پھر آپ نے ایک تھوڑا سا کباب جتنی بھی سائز کا آپ نے بنانا ہو اس حساب سے آپ قیمہ ہاتھ میں لے کے پہلے اس کا ایک بال کی شیپ بنائیں. اور میں یہاں پہ پینسل کلر یوز کر رہی ہوں. آپ سیخ جو ہے وہ آپ سکیور بھی یوز کر سکتے ہیں، میٹل سکیور، اور اسٹرا بھی یوز کر سکتے ہیں. میں پینسل کے ساتھ کرتی ہوں، زیادہ ایزی لگتا ہے، بہت آسانی سے کباب بن جاتا ہے. اور اپنے ہاتھوں کو گریس کر کے تو آپ کباب بنائیں اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کو اتار لیں. یہ دیکھیں میرا کتنا اچھا کباب تیار ہوا ہے. اسی طریقے سے آپ نے اپنے تمام کباب تیار کرنے ہیں. پھر میں نے گرل پین لیا ہے، آپ نارمل پین بھی لے سکتے ہیں، میں گرل پین یوز کر رہی ہوں. تو گرل پین لے کے اس کو ہیٹ اپ کر لیں اور ساتھ اس کو گریس کریں. تو گریس کر کے میں اپنے کباب اس کے اندر ڈالوں گی. اور ساتھ میں نے کاسٹ آئرن لی ہوئی ہے، اس کے اندر میں اپنے کباب سرو کروں گی. تو اس کو میں گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے.
تو کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، زیادہ سے زیادہ 6 منٹ لیں گے ایک بیچ کو بننے میں. تو آپ ساتھ ساتھ پلٹاتے جائیں. واو، دیکھیں کہ کتنے زبردست سا ان کے اوپر براؤن براؤن کلر آ گیا ہے. تو جب آپ پلٹائیں کباب تو ان کے اوپر دوبارہ سے جو ہے وہ آئل برش کریں. تو کاسٹ آئرن کے اوپر میں آئل ڈال رہی ہوں. پھر آئل ڈالنے کے بعد اس کے اوپر میں اونین رنگز رکھوں گی. اس طرح سے سرو کرنے سے بالکل ریسٹورنٹ سٹائل لک آتا ہے اور کباب بہت اچھے لگتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ سرو کریں. تو اگر آپ نارمل بھی سرو کریں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس یہ تھی تو اس لیے میں اس میں سرو کر رہی ہوں. تو میرے کباب تیار ہیں. دیکھیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور بہت زیادہ جوسی اور موئسٹ بنتے ہیں کباب اس طریقے سے، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل. تو ابھی جو ہے میں اپنی کاسٹ آئرن دوبارہ سے بڑے چولہے کے اوپر رکھی ہے میں نے اس کو، اور 1 ٹی اسپون آئل اور ایڈ کیا ہے، اور پھر اس کے اوپر میں اپنے کباب رکھوں گی. بہت ہی زبردست گرم گرم سے کباب ایسے سرو ہوتے ہیں اگر اس طریقے سے آپ سرو کریں تو آپ اچھے طریقے سے اپنے جو کباب ہیں وہ پلیس کر لیں اس کے اوپر. دیکھیں ہمارے زبردست مزیدار سیخ کباب تیار ہیں اور بہت ہی اچھے بنے ہیں، دیکھنے میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور ٹیسٹ بھی ان کا بہت ہی اچھا تھا. تو اس کو آپ گارنش کریں سالڈ کے ساتھ. اونینز لیں، ٹماٹوز لیں، لیمن لے سکتے ہیں آپ، اور میں اس کے اوپر کوریانڈر اسپرنکل کر رہی ہوں. تو امید ہے آپ کو ریسیپی پسند آئی ہوگی. میری ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. اجازت چاہوں گی. خدا حافظ.